بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ العلی العظیم۔ قبل اس کے کہ ہم سورہ قلم کی الفاظ کے معانی کی طرف آئیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ تفسیر کے اندر تحقیق کرنے والوں نے، علماء نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق جو روایات ہیں ان کی روشنی میں کچھ ٹیبلز بنائے ہیں، اور ان ٹیبلز میں صورتوں کی ترتیب معین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی صورت کس نمبر پر اتری تھی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ ان ٹیبلز میں سے جو معروف ترین ہیں اور جو زیادہ معتبر ہیں، ان کے مطابق سورہ قلم اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی دوسری صورت ہے۔ پہلی سورہ علق تھی، دوسری سورہ قلم ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے سورہ قلم کا ایک تعارف اور ایک خلاصہ کہ اس سورہ میں کیا فرمایا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی تسلی اور دلداری کے لیے، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور دین کا پیغام شروع کرنے کے بعد جو اللہ کے نبی اور مکہ کے دولت مندوں اور قدرت مندوں یعنی سرداروں کے درمیان جو حالات پیش آئے، یہ سورہ ان حالات کا تذکرہ کرتی ہے۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام کو ان تہمتوں اور مصیبتوں اور مشکلات کے مقابلے میں جو مکہ والوں کی طرف سے رسول اللہ پر وارد کی گئیں، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور وعدہ کیا ہے اس سورہ میں کہ عنقریب حقیقت روشن ہو جائے گی، اور آپ کو دین کی اس تبلیغ کے نتیجے میں خداوند عالم بے پناہ اجر عنایت فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا۔ نمبر 2، مکے کے اس طبقے کی خصوصیات اور ان کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی اور جھٹلایا، یعنی مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور ان کے اصلی مقاصد کو بیان کیا گیا اس سورہ میں، اور ان مقاصد کے مقابلے میں رسول اللہ کی ڈیوٹی اور ان کا وظیفہ معین کیا گیا۔ نمبر 3، رسول اللہ کے آنے سے اللہ نے دولت مندوں کو اور قدرت مندوں کو جو اس معاشرے میں موجود تھے کس طرح آزمائش میں ڈالا، اور مخالفت کرنے والوں کے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور عذاب، اور پیغمبر اسلام کو ان کے مقابلے میں کس طرح صبر کرنا چاہیے، یہ بیان کیا گیا۔ نمبر 4، اس سورہ میں اشارہ کیا گیا کہ قیامت کے دن ہرگز اللہ کے نافرمان اور اللہ کے آگے سر جھکانے والے ایک جیسے انجام پر نہیں پہنچیں گے۔ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کبھی اللہ کے اطاعت گزاروں کے انجام کے مساوی اور برابر نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور جن کو یہ وہم تھا کہ اللہ بروں اور اچھوں کو ایک جگہ اور ایک انجام سے دوچار کرے گا، ان کے اس وہم کو دور کیا گیا۔ نمبر 5، کہ اللہ کے نبی کے دین کے پیغام کی وجہ سے جو کفار یعنی اللہ کے آئین کا انکار کرنے والے، ان کفار کی دائمی دشمنی اسی دین کی وجہ سے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی رسالت اور پیغام یہ فقط مکہ کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ سورہ علق میں اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کروایا گیا، اس کے ایک اور اکیلا اور یکتا ہونے کا تعارف کروایا گیا تھا، اور اس سورہ میں جو اس تعارف کے نتیجے میں کفار نے جو حرکات کی اور مخالفت میں جو باتیں کی اللہ کے نبی کے خلاف، ان باتوں کا جواب دیا گیا اس سورہ میں، اور پیغمبر کی رہنمائی کی گئی۔
مکہ کا معاشرہ سخت بت پرست معاشرہ تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رب کے عنوان سے، ارباب، رب کی جمع ارباب ہے، ارباب کے عنوان سے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور انہی کے لیے مکہ کے لوگ نذر اور قربانیاں کیا کرتے تھے، اور انہی سے اپنی زندگی کی ضروریات طلب کیا کرتے تھے۔ اب ایک ایسے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دی جائے، ایک اللہ کی طرف کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت میں یہ معاشرہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس ماحول میں ایک ایسے خاندان سے کہ جو مکہ کا ایک بہت ہی بڑا اور باعزت خاندان سمجھا جاتا تھا، اس خاندان کا ایک فرزند اٹھتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی دعوت گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ اور مکہ کے سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے نظریات اور ان کے افکار سب کے سب غلط ہیں اور حماقت اور جہالت پر مبنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک پورے نظام کے خلاف آواز بلند کر دی جائے تو اس نظام کو چلانے والے، اس نظام سے فائدے اٹھانے والے اور اس نظام کے تحت اور لوگوں پر حکومت کرنے والے، ان کو سب سے پہلے اٹھنا چاہیے تھا۔ لہٰذا نتیجہ بھی کچھ ایسا ہی نکلا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی کو 40 سال ان کی زندگی کے، ان کی پاکیزہ سیرت کے نتیجے میں صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے، جیسے ہی صادق و امین اس ہستی نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا شروع کی، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو کبھی کذاب کہا، جھوٹا، کبھی ساحر کہا یعنی جادوگر، کبھی مجنون یعنی دیوانہ، پاگل، مجنون جس کی عقل پر کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، جس کی عقل خراب ہو گئی ہو، جس کا دماغ ٹھیک نہ رہا ہو، اس قسم کی تہمتوں کے ساتھ کھل کر مکے کے سردار اور ان کے پیروکار اور وہاں کا حکمران طبقہ یہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں ڈٹ گیا، اور ہاتھ کے ذریعے رسول اللہ کے بدن کو تکالیف پہنچائیں اور اپنی زبانوں کے ذریعے بدترین طعنے اللہ کے نبی کو دیے۔ اس پس منظر میں یہ سورہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی آیات کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔